ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بہت ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں یہاں رسالت کی صفت سے یاد فرمایا اور کلمے میں بھی یہی وصف رکھا۔ دو وجہ سے، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رب عز و جل سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی۔ رسول میں ان دونوں تعلقوں کا ذکر ہے، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے اور مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے۔ اگرچہ نبی میں بھی یہ بات حاصل ہے، لیکن نبی میں صرف خبر لانا ہے اور رسول میں شریعت و کتاب، خبر، ہدایات اور انعامات سب لانے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے اس لیے کہ وہ بچھڑوں کو ملانے والے رسول ہی ہوتے ہیں، خالق و مخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں کہ اگر ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو خالق و مخلوق میں کوئی تعلق نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں کہ اس کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے رسول ہیں کہ ہماری درخواستیں بارگاہ رب عز و جل میں پیش فرماتے ہیں اور ہمارے گناہ وہاں پیش کر کے معاف کراتے ہیں۔ جو کہے کہ ہم خود رب عز و جل تک پہنچ جائیں گے، وہ در پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ اگر ہم وہاں خود پہنچ جاتے تو رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رب عز و جل غنی ہو کر بغیر واسطے ہم سے تعلق نہیں رکھتا، تو ہم محتاج اور ضعیف ہو کر واسطے کے بغیر رب تعالیٰ سے کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان کے اوصاف بیان فرما کر ان کی پہچان کروائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرتا اور ان پر سختی کرتا ہے، اور اس میں بھی جس کی محبت جتنی زیادہ ہو، اس کی اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت اور سختی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے عشق و محبت کی علامات میں سے ایک اہم علامت شمار کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت بے مثال اور لازوال ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہیں اپنے مال، اولاد، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اسی بے انتہا عشق و محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان پر انتہائی سختی فرمایا کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ایک وصف کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ عمومی طور پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کافروں پر سختی فرمایا کرتے تھے، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھے، حتیٰ کہ شیطان جیسا بدترین کافر بھی آپ کی سختی سے ڈرتا تھا۔ یہاں آپ کی اس سیرت سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ غزوہ بدر کے بعد آپ نے یہ رائے پیش کی کہ سارے کافر قیدی قتل کر دیے جائے، اور آپ کی اس رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔
نمبر 2، بشر نامی منافق نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ نمبر 3، جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کی قبر پر نہ جایا جائے۔ اس کی تائید میں بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی باہم نرم دلی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سلوک کا حال بیان ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرنے والوں کے باہمی سلوک کا حال ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ان کا ایک یہ وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت و مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کی یہ ایمانی محبت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کو دیکھتے تو فرط محبت سے مصافحہ اور معانقہ کرتے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اس سیرت میں دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ شفقت و نرمی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ مہربانی بھرا سلوک کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، باہمی محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں شفقت و نرمی سے پیش آنے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کثرت سے اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے کبھی تم انہیں رکوع کرتے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اور اس قدر عبادت سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خود تربیت فرمائی، جس کی برکت سے یہ حضرات نیک کاموں میں مصروف رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں بطور خاص نماز کے حوالے سے ان کی کوشش، جذبے اور عمل کے متعلق واقعات ملاحظہ ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے لوگوں اٹھو، گناہوں کی جو آگ تم نے جلا رکھی ہے اسے نماز ادا کر کے بجھا دو، کیونکہ نماز گناہوں کی آگ بجھا دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھتا، یا ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھتا جن میں اچھی باتیں اس طرح چنی جاتی ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں، یا راہ خدا میں سفر نہ کرتا، تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی وفات پا جانے کو پسند کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممنوع ایام کے علاوہ مسلسل روزہ رکھا کرتے اور رات کے ابتدائی حصے میں کچھ دیر آرام کرتے، پھر ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے اور بسا اوقات 1 رکعت میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں مروی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ آپ سے عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہو گیا؟ ارشاد فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔
حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات میں نماز پڑھتے، پھر فرماتے ہیں نافع کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ وہ عرض کرتے نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اے نافع کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ میں عرض کرتا جی ہاں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر استغفار اور دعا میں مصروف ہو جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ جب قبیلہ بنو حارث کے لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مقام تنعیم کی طرف لے گئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ضرور نماز کو طویل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی مقبول نمازوں کے صدقے ہمیں بھی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یعنی ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے تابع ہوگا اور اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سجدے کیے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بیان کردہ یہ اوصاف مذکور ہیں اور خاص طور پر وہ مثال مذکور ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ توریت میں مذکور ہیں اور انجیل میں مذکور ہیں، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی ابتدا اور اس کی ترقی کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مخلص اصحاب علیہم رضوان سے تقویت دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی، اس کے لوگ نیکیوں کا حکم کریں گے اور بدیوں سے منع کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ کھیتی سے مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کی شاخوں سے مراد صحابہ اکرام اور ان کے علاوہ دیگر مومنین ہیں۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جس طرح توریت اور انجیل میں حضور بنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف مذکور تھی، ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مناقب بھی تھے۔
لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جلنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی الفت و محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کے شروع میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوصاف و فضائل بیان کیے گئے اور آخر میں ان کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہے۔ الحمدللہ سورہ فتح ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔